अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश को। चैप्टर 1 हमारे पास है, जिसके फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में। तो ये इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमारी 3rd वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैराग्राफ नंबर 6 हमारे पास है, ऑर्फन्स वर वेरी हेल्पलेस। ऑर्फन्स हम कहते हैं यतीम को, ऑर्फन्स यतीमों को। वर वेरी वो थे, वेरी हेल्पलेस बहुत बेबस। हेल्पलेस का मतलब होता है बेबस होना, बेसहारा होना, लाचार होना। इन द टाइम बिफोर इस्लाम, इस्लाम के वक्त से पहले, यानी कि इस्लाम आने से पहले। यहाँ पर बात की जा रही है इस्लाम से पहले की, तो इस्लाम के पहले के ज़माने में यतीम बहुत बेबस थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, उन्होंने फरमाया, दैट दोस्त कि जो, हु केयर, जो लोग निगहदाश्त करेंगे। केयर का मतलब होता है कफ़ालत करना, देखभाल करना या निगहदाश्त करना। फॉर ऑर्फन्स यतीमों की, विल बी क्लोज, तो वो करीब होंगे, टू हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन पैराडाइज, जन्नत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग यतीमों का ख्याल रखेगा, जो लोग यतीमों का ख्याल रखेंगे, यतीमों की निगहदाश्त करेंगे, उनकी कफ़ालत करेंगे, वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, थ्रू हिज टीचिंग्स। थ्रू का मतलब होता है कि ज़रिए, थ्रू हिज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स, तालीमात के ज़रिए, एंड एक्शंस, और इनके अमाल के ज़रिए। एक्शंस का मतलब है अमाल। ही एनकरेज्ड, ही पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एनकरेज्ड का मतलब होता है किसी की हौसला अफजाई करना, तरगीब देना। कोई काम कर रहा है तो उसको हम और शाबाशी देते हैं कि ये तुम अच्छा काम कर रहे हो। ही एनकरेज्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, पीपल, लोगों को, टू ट्रीट के वो पेश आएँ, ऑर्फन्स, यतीमों के साथ, विद लव, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट, अदब से, एहतराम से, एंड काइंडनेस, और मेहरबानी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अमाल के ज़रिए लोगों को तरगीब दी कि वो यतीमों के साथ मोहब्बत, एहतराम और मेहरबानी से पेश आएँ। द कुरान टेल्स पीपल, कुरान तलकीन करता है या बताता है, पीपल, लोगों को, अगेन एंड अगेन, बार बार, टू बी काइंड, कि वो रहें नरम, एंड फेयर, और इंसाफ के साथ, टू ऑर्फन्स। कुरान पाक क्या बार बार तलकीन करता है कि लोग जो हैं वो यतीमों के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आएँ। दे गिव फूड, वो उन्हें खाना देते हैं, हावर, चाहे, ग्रेट बी देयर नीड, कितनी ही ज़रूरत हो, फॉर इट, इस चीज़ की, विद प्लेयर, खुश दिली से, टू दी डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हम कहते हैं ये मोहताज को। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है कि वो इन्हें खाना देते हैं, खा इनको इसकी कितनी ही ज़रूरत हो, खुश दिली से मोहताज को, एंड टू दी ऑर्फन, और यतीम को, एंड टू दी कैप्टिव, कैप्टिव हम कहते हैं कैदी को, जो कैद में होता है। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, खा इन्हें खुद इसकी कितनी ही ज़रूरत हो, वो खुश दिली से मोहताज को, यतीम को और कैदी को खाना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश्ड का मतलब है कायम किए, क्योंकि ये 3rd फॉर्म है ईडी यहाँ पे, तो कायम किए। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एथिकल का मतलब है इखलाकी, एंड लीगल कानूनी। फ्रेमवर्क्स हम कहते हैं निज़ाम को। फॉर द प्रोटेक्शन का मतलब है तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ ऑर्फन्स, यतीमों के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी निज़ाम कायम किए। फर्स्ट वन वाला कौन सा हमारे पास है, गार्डियनशिप। गार्डियनशिप हम कहते हैं सरपरस्ती को, विद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही के साथ, यानी कि सरपरस्ती दी जा रही है कि आप यतीम को पाल सकते हैं, लेकिन आपसे उसके बारे में पूछा भी जाएगा, तो जवाबदेही के साथ सरपरस्ती। दोज हु टुक चार्ज, वो लोग, टुक चार्ज का मतलब है जो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, ऑफ ऑर्फेंड, यतीम बच्चों की या यतीमों की, ऑर्फेंड चिल्ड्रन, यतीम बच्चों की। वर हेल्ड अकाउंटेबल, तो क्या किया जाता है, उनको ठहराया जाता है। वर हेल्ड का मतलब है ठहराया जाता है, अकाउंटेबल, जवाबदेह, फॉर देयर ट्रीटमेंट, जो उनके साथ वो सलूक करते हैं, एंड द यूज़ ऑफ देयर वेल्थ, यूज़ इस्तेमाल, ऑफ देयर वेल्थ, उनके माल का।
تو جو لوگ یتیم بچوں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں انہیں ان کے ساتھ سلوک اور ان کے مال کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی کہ پھر ان سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے۔ دی قرآن سیز، قرآن پاک فرماتا ہے کیئر فور اینڈ، یعنی کہ نگرانی کرو، ٹیسٹ دی آرفنس، ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے کہ انہیں آزماتے رہو یا ان سے آزمائش لو، ٹیسٹ لو، ٹیسٹ دی آرفنس، ان سے آزمائش لیتے رہو، ویل انٹل دے ریچ دی ایج آف میرج، دے ریچ جب تک وہ پہنچ نہ جائے، دی ایج عمر آف میرج شادی کی عمر تک، یعنی کہ کیا کرو کہ ان کی اچھی طرح نگرانی کرو اور انہیں خوب آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ دین پھر اف اگر یو فائنڈ تم پاؤ دیم انہیں ٹو بی میچور پختہ آف مائنڈ، مائنڈ کے لحاظ سے اگر تم اس کو پختہ پاؤ یعنی کہ تم پاؤ کہ اب وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہینڈ اوور تو تم انہیں دے دو یا ان کے حوالے کر دو، ٹو دیم ان کو، دیئر پراپرٹی ان کا مال، اینڈ ڈو ناٹ اور کیا اور نہ کرو، کنزیوم استعمال نہ کرو یا تم مت کھاؤ، اٹ بائی ویسٹفل اسپینڈنگ فضول خرچی کرتے ہوئے، ویسٹفل کا مطلب ہے فضول خرچی ہوئے، اسپینڈنگ کا مطلب ہے استعمال کرنا۔ تو یہاں پر اس کی کیا ٹرانسلیشن بن رہی ہے، پھر اگر تم انہیں سمجھ بوجھ میں پختہ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور اسے فضول خرچی سے ضائع نہ کرو، نور ڈو سو ان ہیسٹ فیئرنگ، اور نہ ہی جلدی میں، ہیسٹ فیئرنگ، ہیسٹ کا مطلب یہاں پہ جلدی میں، فیئرنگ کا مطلب ہے اس خوف سے، دیٹ دے ول کم آف ایج کہ وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے، اینڈ سو ٹیک اٹ اوور اور وہ تم سے لے لیں گے، یعنی کہ ان کے مال کو فضول خرچی سے ضائع نہ کرو یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اپنی عمر کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ بڑے ہو جائیں اور وہ اپنا مال ہم سے لے لیں۔ اف دی گارڈین، اگر سرپرست از رچ، امیر ہے، انف ٹو سپورٹ ہمسیلف کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے، اینڈ ہز فیملی اور اپنے جو اس کی فیملی ہے اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے خرچہ اٹھا سکے، یعنی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ لیٹ ہم ایبسٹین، ایبسٹین کا مطلب ہے باز رہنا، تو لیٹ ہم ایبسٹین تو وہ کیا کرے، وہ باز رہے، فرام ہز وارڈس پراپرٹی، وارڈس ہم کہتے ہیں نابالغ بچے کو، جو نابالغ بچے کی جائیداد ہے پھر وہ کیا کرے کہ اسے باز رہے، یعنی کہ اس کو استعمال نہ کرے۔ بٹ اف، لیکن اگر، ہی از پور، اگر وہ غریب ہے یا محتاج ہے، لیٹ ہم کنزیوم تو وہ کیا کرے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرے، دیئر آف ان اے جسٹ اینڈ ریزنیبل مینر، جسٹ منصفانہ، ریزنیبل مناسب مینر، تو وہ کیا کرے کہ اگر وہ محتاج ہو تو اس میں سے انصاف اور مناسب طریقے سے استعمال کرنے دے۔ وین یو ہینڈ دیئر پراپرٹی، اور اگر جب تم ان کا مال ان کے اوور ٹو دیم ان کے حوالے کرو، لیٹ دیئر بی وٹنس تو کیا کرو، گواہ بنا لو، آن دیئر بہاف ان کی طرف سے، تو ان کی طرف سے گواہ بنا لو، گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، سفیسز اللہ تعالیٰ کافی ہے، ایز ون ہو ریکونس اینڈ سیٹلز دی اکاؤنٹس، اور وہ کیا کرنے والا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے اور حساب چکانے کے لیے کافی ہے، آف ہز سرونٹس اپنے بندوں کا۔ اسی پیراگراف کا سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پروہیبیشن آف ایکسپلوئٹیشن۔ پروہیبیشن کا مطلب ہے منع کرنا کسی چیز سے، ممانعت کرنا۔ ایکسپلوئٹیشن کا مطلب پچھلے پیراگراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایکسپلوئٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، ان کا استحصال کرنا، تو استحصال سے منع کیا گیا، یعنی کہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا۔ مس یوزنگ اور گریبنگ، مس یوزنگ کا کیا مطلب ہے، غلط استعمال، اور گریبنگ ہڑپ کرنا، کسی کی چیز کو ہڑپ کرنا۔ مس یوزنگ غلط استعمال کرنا اور گریبنگ ہڑپ کرنا، این orphan's پراپرٹی کسی یتیم کے مال کو یا اس کی جائیداد کو، واز ڈکلیئرڈ ایز میجر سن، ڈکلیئر قرار دیا گیا ہے میجر بہت بڑا، سن گناہ، تو کسی یتیم کے مال کا غلط استعمال کرنا یا اسے ہڑپ کرنا ایک بڑا گناہ، جسے گناہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے، قرار دیا گیا تھا۔ دی قرآن وارنس کا مطلب ہے خبردار کرنا، پہلے سے ہی بتا دینا۔ شیورلی یقیناً، دوز ہو وہ لوگ، کنزیوم جو کہ استعمال کرتے ہیں، دی پراپرٹی آف orphans جو یتیم ہیں ان کا مال یا ان کی جائیداد، رونگ فلی ناحق طریقے سے یا غلط طریقے سے، سرٹنلی
تو پھر یقیناً یا در حقیقت دے کنزیوم آف فائر، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھر رہے ہیں آگ ان دیئر بیلیز، اپنے پیٹوں میں. اینڈ سون، اور بہت جلد، دے ول بی روسٹنگ. روسٹنگ کا کیا مطلب ہے، ہم جیسے گوشت کو روسٹ کرتے ہیں نا، دے ول بی روسٹنگ، وہ جلیں گے. ان اے بلیز، بلیز کہتے ہیں بھٹکتی آگ کو، جو بھڑک رہی ہوتی ہے اس آگ کو کہتے ہیں جس میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ان کے مال کو کھاتے ہیں غلط طریقے سے، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ بھٹکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. دی لائک آف وچ یو ہیو نیور سین، اور یہ کس طرح کی ہے، یہ ایسی ہے وچ یو ہیو نیور سین، جس کو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اینڈ دی ڈگری، اور اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو درجہ حرارت ہے، آف ہوز انٹینسٹی، یا جو اس کی شدت ہے، جس کی شدت کے درجے، نن نوز، کوئی نہیں جانتا، ایکسیپٹ اللہ، سوائے اللہ کے. اور اس کی جو درجے کی شدت ہے، جو اس کی کیفیت کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا درجہ کتنا ہے یا اس کی شدت کتنی زیادہ ہے. اسی پیراگراف کا تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے انکریجمنٹ آف کیئر. انکریجمنٹ کا مطلب ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو ترغیب دینا. آف کیئر، کیئر یعنی کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، یعنی نگہداشت کرنا، اس کا خیال رکھنا. He peace be upon him stated، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، I and the one، میں اور وہ شخص، who looks after، جو کیا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے یا نگہداشت کرتا ہے، an orphan، کسی یتیم کی، will be together، اکٹھے ہوں گے، ساتھ ہوں گے، in paradise، جنت میں، like this، اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو یتیم کی نگہداشت کرتا ہے جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ اینڈ ہیلڈ اپ، اور کیا کیا، اٹھائیں، ٹو فنگرز، اپنی دو انگلیاں، ٹو ایلسٹریٹ، وضاحت کرنے کے لیے، کلوزنس، قربت کو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھایا اور بیان فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. یہاں پر ہم نے ڈسکس کیے ہیں دو پیراگرافس کو. آئی ہوپ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے، کسی بھی پوائنٹ کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. اس کے علاوہ آپ جس بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا جس بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. Stay tuned with us. Don't forget to like, share and subscribe my channel. اللہ حافظ.